بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ شکر کہ اس نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جیسے شرف سے نوازا، اور خاص طور پر ہمیں ویاتی من بعد اسماؤ احمد کی امت اعلیٰ مرتبت سے پیدا فرمایا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب نہیں شک اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ پاک واضح طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب یعنی کہ قرآن پاک ہدایت ہے متقین کے لیے، اس میں کچھ شک نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آج ہم اس بات پر کتنا یقین رکھتے ہیں، اور اگر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے ہمارے لیے، تو ہم اپنے روزمرہ معمولات میں اللہ سے دعا ہے کہ نیکی کے کام کو بڑھانے کی اللہ ہمیں توفیق دیں، اور اس کام کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اس طرح مدد لیتے ہیں، کب رہنمائی لیتے ہیں؟ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ کتنے ہیں ہم میں سے جو شاید اس کتاب کے معنی و مطلب تک جانے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنی سی بات ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ جس چیز کے معنی اور مطلب ہمیں پتہ نہ ہو تو وہ بات ہماری سمجھ میں کیسے آ سکتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معنی اور مطلب سمجھنے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، ہم کتنی سوچ بچار کرتے ہیں۔ کسی کمی کا ہونا، کسی خامی کا ہونا، یہ اتنا غلط نہیں ہے جتنا اس کمی یا خامی کو اپنے اندر رہنے دینا یا اس کا تسلیم ہی نہ کرنا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ کس طرح یہ آیت آپ سے کہتی ہے کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، نہیں شک اس میں کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کتاب سے رہنمائی لینے کی، ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے اس کے لیے آپ کو خود سے کوشش کرنا ہوگی، خود سے سیکھنے کی کوشش کرنا ہوگی، خود سے اپنے علم کے لیے دعا کرنا ہوگی۔ یاد رکھیے گا کہ رزق جس کے لیے ہم بے انتہا بے شمار دعائیں کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر رزق آپ نہ بھی مانگو تو وہ دیں گے، یعنی کہ اگر تم رزق نہ بھی مانگو تو میں عطا کروں گا۔ لیکن اگر ہدایت نہ مانگی تو نہیں ملتی، یعنی کہ جب تک تم ہدایت کا سوال نہیں کرو گے میں ہدایت نہیں دوں گا۔ تو کم از کم پہلے مرحلے پر اتنی سمجھ ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے روزمرہ کے اوقات میں سے کئی دفعہ وقت نکالیں، بیٹھیں
اللہ کے حضور گڑگڑائیں اور اس بات کے لیے دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں راہ راست پر چلا، ہمارے لیے بہتری کے راستے رکھ، ہمارے لیے سیدھی راہ کو آسان فرما دے۔ وہ راستے جو شاید ہمارے سامنے نہیں بھی ہیں لیکن وہ کہیں موجود ہیں، ان کے لیے ہمیں خود کوشش کرنی ہوگی۔ ہم کامیابی کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن یقین جانیے کامیابی کے لیے آگے نہیں 1400 برس پیچھے دیکھنا پڑے گا۔ کامیابی صرف اور صرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی پر ڈھال لینے میں، اپنی زندگی کو مکمل طور پر تمام طور طریقوں کو ان کی زندگی پر ڈھال لینے میں ہی کامیابی ہے۔ اس کامیابی کے لیے قدم ہمیں خود اٹھانا ہوگا، فیصلہ ہمارا خود کا ہوگا، کوشش ہمیں خود کرنی ہوگی، ارادہ ہمیں خود کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہر وقت اللہ سے دعا بھی، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر ہمارا کسی بھی عمل کو کرنا ممکن